أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بنی اسرائیل۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے۔ جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بھی تذکرہ ہے، اور اس سورت کے مکی سورت ہونے میں تمام اہل علم کا اتفاق ہے، یعنی یہ ہجرت سے پہلے مکی دور میں نازل ہوئی ہے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں 111 آیات ہیں، 111، اور 12 رکوع اس سورت میں موجود ہیں۔ اس سورہ مبارکہ سورہ بنی اسرائیل کا ایک اور نام بھی بعض قرآن مجید کے نسخوں پہ لکھا ہوتا ہے، اور بطور خاص جو عرب ممالک سے پرنٹ ہو کے یہاں آتے ہیں ان نسخوں کے اوپر اس کا دوسرا نام سورۃ الاسراء لکھا ہوتا ہے، اور یہ سورۃ الاسراء یہ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت کریمہ ہی سے لیا گیا ہے۔ سبحان الذی اسرا، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اس آیت کی تفسیر میں پڑھیں گے۔ تو اسرا اسی سے یہ لفظ نکلا ہے اسرا۔ اسرا یہ فعل ماضی ہے اور اسرا اس کا مصدر ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کا دوسرا نام سورۃ الاسراء، اور اس سورہ مبارکہ میں جو اہم مضامین بیان ہوئے ہیں ان اہم مضامین کو سماعت فرمائیے، اور اس عزم کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ کہ اس سورت کے اہم مضامین کو توجہ سے سن کر اور ان کو سماعت فرما کے اس سورت کا ایک سکیچ اور خاکہ اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ ہر سورت کے کچھ نہ کچھ بنیادی مضامین یا چند مشہور آیات فوراً آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے۔ قرآن مجید کی صورتوں کا آپس میں تقابل، فرق کہ کس صورت میں کون سی بات بیان ہوئی ہے، یہ فوراً آپ کے ذہن میں آنا چاہیے۔ اس سورہ مبارکہ میں سب سے پہلے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا تذکرہ ہے، جو سب سے مشہور مضمون ہے اس سورہ مبارکہ۔ واقعہ معراج ایک بڑا مشہور و معروف معجزہ ہے، تو اس سورہ مبارکہ کی پہلی ہی آیت کریمہ کے اندر اس معجزے کا تذکرہ ہے۔
اور اس کی تفصیل انشاءاللہ اس آیت مبارکہ کی تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ آج انشاءاللہ ہم اس سورت کا صرف تعارف اور اس کے اہم مضامین کے متعلق انشاءاللہ اور اس کی کچھ فضیلت کے متعلق انشاءاللہ کچھ گزارشات پیش کریں۔ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت یوں ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ نے مسند امام احمد میں یہ حدیث بیان کی ہے، کچھ صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے تلاوت فرمایا کرتے تھے، ان میں سے مسند احمد کی حدیث کے مطابق ایک سورت سورہ زمر اور ایک سورہ بنی اسرائیل بھی، جس طرح دوسری حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورۃ السجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتے تھے، ایسے ہی مسند احمد کی اس حدیث کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ زمر اور سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت فرمایا کرتے۔ اللہ اکبر۔ اس سورہ مبارکہ کے چند اہم مضامین سماعت فرمائیے۔ ایک تو اس سورہ مبارکہ میں اس سورت کا سب سے بنیادی اور مشہور مضمون وہ ہے واقعہ معراج۔ واقعہ معراج کے دو حصے ہیں، ایک ہے بیت اللہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، اسے کہتے ہیں اسراء، اور اسی کی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الاسراء۔ اور پھر اس سفر کا دوسرا حصہ ہے مسجد اقصی سے پھر آسمانوں تک جانا۔ دو حصے ہیں، پہلے حصے کو اسراء کہتے ہیں جو زمین کے ایک حصے سے زمین ہی کے دوسرے حصے کی طرف تھا، اس کو اسراء، اور پھر مسجد اقصی سے جو آسمان کی طرف سفر تھا اسے کہتے ہیں معراج۔ تو اس سورہ مبارکہ کی پہلی ہی آیت کریمہ میں اسراء اور معراج کا تذکرہ ہے، اور پھر اس سورہ مبارکہ میں جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے بنی اسرائیل اس سورت کا نام ہے، تو اس سورہ مبارکہ میں بنی اسرائیل کا، تورات کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں قرآن مجید کے حوالے سے بہت سی باتیں بیان کی گئی، قرآن مجید کے اوصاف بیان کیے گئے، قرآن مجید کا مقصد بیان کیا گیا ہے، اور پھر قرآن مجید پہ کیے جانے والے اعتراضات اور دیگر بہت سی باتوں کا تذکرہ ہے قرآن مجید کے متعلق۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں نامہ اعمال کے کل قیامت کے دن انسانوں کو دیے جانے کا تذکرہ، اور پھر اس سورہ مبارکہ میں دو گروہوں کا تذکرہ ہے، ایک دنیا کا پجاری جس کی سوچ فکر صرف دنیا، اور ایک ہے آخرت کے لیے فکر مند رہنے والا، آخرت کی زندگی کو خوبصورت بنانے کا خواہش مند اور متمنی، اس کی کوشش، اس کی جستجو، اس کی محنت وہ ساری کی ساری دنیا کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ آخرت کے لیے بھی اس کی بھاگ دوڑ دھوپ تھکاوٹ کوشش ضرور ہوتی۔ تو ان دو گروہوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور پھر اسی طرح علم کے بغیر کوئی بات کرنے کی مذمت، یہ جو لوگ بغیر علم کے بغیر کچھ جانے کسی ایشو کسی مسئلے کے پیچھے پڑ جاتے، اپنی طرف سے تبصرے، یہ یوں ہوا، یہ یوں ہوا، اس نے یوں کیا، اس نے ایسے کیا، اور پتہ بالکل کچھ نہیں، کوئی دلیل مانگے کوئی پتہ نہیں۔ تو اللہ پاک نے اس سے بھی منع کیا، یہ بڑا اہم ایک معاشرتی اصول ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ،
یہ آیت مبارکہ ہے، جس چیز کا تجھے علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑ جاؤ۔ اور آگے فرمایا کہ بے شک آنکھوں کے متعلق، کانوں کے متعلق، دل کے متعلق، ان ساری چیزوں کے متعلق، ان سب اعضاء کے متعلق کل قیامت کے دن ضرور سوال ہوگا۔ اس لیے آنکھوں کا صحیح استعمال کرو، کانوں کا صحیح استعمال کرو، دل کا صحیح استعمال کرو۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے روح کا تذکرہ فرمایا، یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے متعلق سوال کر۔ پھر اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ میں نمازوں کے اوقات کا تذکرہ کیا، کچھ نمازوں کے اوقات، موٹا موٹا تذکرہ۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ آپ نماز تہجد پڑھیے، اور پھر کل قیامت کے دن آپ کو مقام محمود عطا کرنے کی خوشخبری بھی سنائی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر شیطان کی پیروی کرنے والوں کا انجام بیان کیا گیا، اور پھر خوشی اور غمی کے اندر انسانوں کے کیا رویے ہوتے ہیں۔ خوشی ملے تو پھر انسان کیا کرتا ہے، اور کوئی مصیبت، پریشانی، تکلیف، غم آ جائے پھر اس کا کیا طرز عمل ہوتا ہے، اس کا تذکرہ۔ اور پھر اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ کا تذکرہ، اور پھر اللہ رب العزت کی توحید کا کچھ تذکرہ، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ چند مشہور آیات جو سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہیں، جن میں سے اکثر و بیشتر ہم جانتے بھی، ان کا بھی تھوڑا سا تذکرہ سماعت فرمائیے۔ مشہور و معروف آیت ہے، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جانا۔ یہ نہیں کہا کہ زنا بدکاری کرنی نہیں، بلکہ اس کے قریب بھی نہ جانا، یعنی ایسے اسباب بھی اختیار نہ کرنا جو تمہیں اس کی طرف لے جائیں۔ اور پھر مشہور و معروف آیات والدین کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق، اللہ کی توحید اور والدین کے ساتھ حسن سلوک دونوں کا اکٹھا تذکرہ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ مشہور و معروف آیت کریمہ، اور اس کے اندر ہی آگے اللہ پاک نے اس بات کا بھی حکم دیا۔ مشہور و معروف آیت کریمہ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ دونوں چیزوں کا اکٹھا فیصلہ سنایا اللہ نے۔ اور اسی آیت مبارکہ کے اندر آگے ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، انہیں اف تک نہیں کہنا۔ یہ آیات بھی اسی سورہ مبارکہ میں۔ اور پھر ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ مشہور و معروف آیت مبارکہ بھی اسی صورت میں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ پاک نے تکبر کرنے سے، اکڑ کے چلنے سے منع فرمایا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے نہ چلا کر۔ تو یہ چند اہم مضامین ہیں جو اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیے گئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس سورہ مبارکہ کو نہایت توجہ کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ آخر تک پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سونے سے پہلے
اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کی سعادت بھی حاصل کریں۔ چلیں آج چونکہ ہمارا تعارفی سبق تھا تو اس لیے آج آپ کے لیے جو کرنے کا کام ہے، جو آپ کی ایکٹیویٹی اور سرگرمی ہے، وہ یہی ہے کہ آپ نے اس سورہ مبارکہ کی سونے سے پہلے تلاوت کرنی۔ یہ آج آپ کے لیے ہوم ورک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس سورہ مبارکہ کے اندر اس کو سمجھنے پڑھنے کے لیے، اس کی تفسیر سیکھنے کے لیے مزید بھی کچھ اپنے دوست احباب عزیز و اقارب کو اس کلاس میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک کہنے والے اور سب سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔